بریک سے پہلے آپ نے لوگوں کے کامنٹس سنے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہماری سیاست برطانوی اثر سے آزاد ہو گئی ہے کہ نہیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب لارڈ نذیر احمد صاحب. جی میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گی کہ رائز فرام اے کاؤنسلر ٹو دا فرسٹ مسلم پیئر یہ شو کرتا ہے کہ برطانوی سوسائٹی کے اندر ریسزم نہیں تھا. تو آفٹر دیز ٹیررزم کے واقعات آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی یہی حالات ہیں وہاں؟ دیکھیں جی، پریجڈزم تو ہر سوسائٹی کے اندر ہے اور برطانیہ میں تو کافی ہے، لیکن اس کے باوجود جو گلاس سیلنگ ہے اس کو ہم نے پش کر دیا ہے. بیکاز جو لوگ وہاں پہ ہم تھے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے کتنی کنٹریبیوشن اس سوسائٹی کے لیے کی. میں ہمیشہ لوگوں کو یاد کرواتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تقریباً 1.5 ملین پاکستانی یا مسلمان جو ہندوستان کے تھے، دے سائنڈ اپ ٹو فائٹ اگینسٹ دا فیشسٹ. جب لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ وی آر ڈیفینڈنگ آور وے آف لائف، آور ڈیموکریسی، اس وے آف لائف اور ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں سے 15 لاکھ مسلمانوں نے سائن اپ کیا کہ دے ول فائٹ فیشسٹ. اور وہ وہاں گئے اور ہر جگہ لڑے. نہیں لڑے، اتنے سارے تو نہیں لیکن لڑے. لیکن اس اکانومی کو ری بلڈ کرنے کے لیے میرے والد محترم جیسے بہت سارے ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے اس اکانومی کو ری بلڈ کیا. کیونکہ یاد رکھیں کہ نازیز نے اس کو بلٹس کے ذریعے ڈسٹروئی کر دیا تھا، انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ ڈسٹروئی کیا تھا. تو جب برطانیہ 4th richest country، 3rd largest economy بنا، اب تو ہم تھوڑے سے دور چلے گئے، لیکن اس میں ہمارے ایلڈرز کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اس سوسائٹی نے اگر ہمیں دیا، وہ سوسائٹی کی گریٹنس ہے، لیکن اتنا بڑا احسان بھی نہیں ہے. آپ نے وہ اچیو کیا جو اور کسی مسلمان نے نہیں اچیو کیا. الحمدللہ. سب سے پہلے تو میڈ ہسٹری. وہ اس لیے کیونکہ ایک تو اللہ کی رحمت تھی، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ پتا تھا کہ I have to work little bit harder than everyone else. آپ کے ساتھ جو دبئی ایئرپورٹ پہ ریسزم کا واقعہ ہوا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے؟ ریسزم جہاں بھی ہو میں ان کے خلاف لڑتا ہوں. ہوا یہ کہ ایکچولی وہ جو ان کے سیکیورٹی مشینز ہیں وہاں پہ انہوں نے کوئی رکھا نہیں تھا بڑا باکس تاکہ میں اپنا جیکٹ اتار کے وہاں پہ رکھوں. تو میں نے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ نکال کے پلاسٹک کی، لوہے کی جتنی بھی رکھی. سم ہاؤ ان کی جو مشین ہے اس نے نوائز شروع کر دی اور اس نے مجھے کہا کہ پاکٹ میں کچھ ہے. میں نے وہ کریڈٹ کارڈ نکالے، میں نے کہا یہ تو پلاسٹک ہے. اس نے کہا نہیں. پھر خیر میں نے وہ بھی نکالے. پھر وہاں سے نوائز آئی، بیپنگ نوائز. پھر اس نے کہا کہ جیکٹ اتارو. تو جب میں نے جیکٹ اتارا تو دوسری طرف گیا تو میرا جیکٹ وہاں پہ جسٹ کسی جگہ پہ بھی نہیں تھا، کسی کے سامان کے نیچے تھا. تو میں نے کہا کہ آپ بدتمیز لوگ ہیں، آپ کے پاس یہاں پہ بڑے اور اس نے مجھے کہا کہ جاؤ، جس طرح نارمل وہ پاکستانیوں کو، پاکستانیز کے اگینسٹ اتنا زیادہ وہاں پہ ایکچولی جب اس نے یہ کہا تو پھر میں آئی جسٹ لاسٹ اٹ. میں نے کہا کہ تم اپنے ہیڈ آف سیکورٹی کو لاؤ. اس نے بدتمیزی تھوڑی سی کی، یہ نہیں کہ تم پاکستانی ہو، اس طرح کی کچھ بات کی. تو میں نے پھر کہا کہ ہیڈ آف سیکورٹی کو لاؤ. میں نے کہا کہ بلکہ تم پرنس محمد کو بلاؤ. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو ہیڈ ہیں یا جو بھی ہیں، میں بھی اپنے لوگوں کو بلاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس طرح بدتمیزی کس طرح کرتے ہیں. پھر خیر ان کے سارے سیکورٹی والے آئے. میں نے کہا کہ میں تمہارے ملک میں آنا نہیں چاہتا ہوں، آیا ہوں تو آپ اتنے میں برٹش لارڈ ہوں. آپ کو تو پتا ہے کیونکہ آپ بھی نواب فیملی سے ہیں، لارڈ بھی نواب ہوتے ہیں، لیکن یعنی لندن میں تو کچھ نہیں ہے ہم لوگ، لیکن کم از کم ٹائٹل تو ہے. پاکستانی سیاست میں برٹش گورنمنٹ کی انوالومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں برٹش گورنمنٹ کی پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہے. اگر آپ کوئی اگزامپل دے سکیں. نہیں جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ابھی پیچھے ملی بینڈ آئے تھے اور وہ زرداری صاحب کو بھی ملے اور میاں صاحب کو بھی ملے اور پھر ان کی دوستی ہوئی. زرداری صاحب اس کے بعد آئے رائے میاں صاحب کے ساتھ ملنے. اگر آپ پارٹنرز ہیں کسی چیز میں، اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تو کسی دو بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کریں. یہ صرف اسی حد تک ہے؟
نہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے مشرف گورنمنٹ نے وار آن ٹیرر کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ بنائی اور بہت سارے انٹرنیشنل میٹرز پہ جو تعاون دونوں ممالک کا ہے. ابھی سے نہیں, آئی تھنک 80s سے جب سوویت انویژن ہوا افغانستان کا, تب سے برٹش اینڈ امریکن پالیسیز بہت زیادہ ہم پہ مسلط کی جاتی ہیں. پارٹنرز ناٹ انفلوئنس, پارٹنرز. آپ کے پاس جی پاکستانی نیشنلٹی ہے؟ ڈو یو ہیو اے ڈیول نیشنلٹی؟ میں ڈیول نیشنل ہوں. پاکستانی ہے آپ کے پاس؟ ایبسلیوٹلی. اگر آپ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں مجھے پہلے بتاتی تو میں ساتھ لاتا میڈیا کو. میں آپ کو بلیو کرتی ہوں, لیکن میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ آئی وانٹڈ ٹو نو کہ یہ جو آپ پاکستانی سیاست میں انٹرفیئر کرتے ہیں, یہ آپ ایز اے پاکستانی کرتے ہیں یا ایز a member of the House of Lords؟ مس ملک, میں کبھی بھی انٹرفیئر کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں. اگر میں مدد کرنے کے لیے پیار اور محبت سے اگر پاکستانی معاملات میں وہ مدد کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو میں کرتا ہوں, ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے مداخلت کرنے کی. برٹش گورنمنٹ کے انیشیٹو پہ تو نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. کیونکہ بیکاز آئی وانٹ ٹو نو نا, آپ اسٹیٹمنٹس بھی پاس کرتے ہیں, پھر میاں صاحب کو بھی آپ نے اکمپنی کیا تھا 2007 میں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی, عمران خان صاحب کو میں ریسیو کرتا ہوں, ان کے آرگنائز کرتا ہوں. شروع میں آپ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی بہت کلوز تھے, اس کے بعد پھر آپ ان کے خلاف ہو گئے. پرویز مشرف صاحب ہوں, کوئی بھی جو لیڈر پاکستان کے ہوتے ہیں ان کو, کیونکہ ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں. دیکھیں ان کے ساتھ جو پالیسی اختلاف ہے وہ ہو سکتا ہے, بہت سارے جنرلز ہیں ان کو عزت باعزت طریقے سے ریسیو کرتا ہوں ہاؤس آف لارڈز میں, اور ان کے ساتھ جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کوئی بھی, اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, آپ جب ہاؤس آف لارڈز میں آئیں گی تو آپ کو بھی ریسیو کروں. تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ نے ان کو اکمپنی کیا, پھر یہاں امیگریشن پہ بھی آپ نے یو ٹرائی ٹو فائٹ فار ہم کہ بھی ان کو آنے دیا جائے, جو کہ صحیح طریقہ تھا. آپ مجھے یہاں پہ ایک اور بات بتائیں کہ اگر آپ جنرل مشرف کے اگینسٹ لیگل کاؤنسل ہائر کر سکتے ہیں, تو اگر وہاں پہ پاکستانی جو وکٹمائز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کبھی لیگل سپورٹ کی آفر کی؟ دیکھیں جی, وہ پاکستان ایمبیسی نے آلریڈی ان کو ہیلپ کی ہوئی ہے. تو یہاں ڈونٹ یو تھنک کہ 16 کروڑ عوام کافی نہیں ہے جنرل مشرف کا احتساب کرنے کے لیے؟ وہ آپ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے تھرو, وہ آپ کو کرنا چاہیے. مجھے کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے, نہ ہی ان کا احتساب کرنا ہے. جو لوگ کمپلین لے کے, دیکھیں ایز اے ممبر آف ہاؤس آف لارڈز میرے پاس لوگ کمپلینٹس لاتے ہیں کہ ہوم آفس نے یہ کیا, آپ کی ایمبیسی نے یہ کیا, آپ کے فورن آفس نے. میں ان کو خط لکھتا ہوں فوری طور پہ. کہیں لوگ کمپلین نہیں بھی کرتے ہیں, مجھے ان ایز فیل ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں باہر تھا, جب میں واپس آیا فوری طور پہ میں نے خط جو ہے ہوم سیکرٹری کو لکھا اور پرائم منسٹر کو کاپی بھیجی کہ یہ جو اریسٹ آپ نے کی ہے ان کو فوری طور پہ, کیونکہ ایویڈنس نہیں ملا, ان کو ریلیز کریں, ان کو کمپنسیشن دیں, ان سے معافی مانگے, اور ان کو ایجوکیشن پوری مکمل کرنے کا پورا حق دیں. جی, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے کہ کیا مشکلات وہاں پہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو ہو رہی ہیں, اسپیشلی مسلمز اور پاکستانیز کو. لیکن پہلے ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.